رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب دوست مل کے درود و سلام پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ انتہائی عزت کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جشن ولادت، جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتے مناتے اسی گھر کے ایک فرزند ارجمند پیران پیر دستگیر حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی کا دن آج منانے کے لیے موجود ہیں. آپ سب کو جناب پیران پیر دستگیر سرکار کا عرس مبارک ہو. دوستو، غوث اعظم سرکار کی شان میں مولانا روم نے کیا بات کہہ دی کہ محمد چوں درمیان انبیاء، محمد چوں درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. کیوں نہ ہو کہ باپ ابو صالح جنگی دوست ایک عظیم ہستی اور ماں ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ، ایسی پکیزہ ہستیاں جب ملتی ہیں، ایک باپ حسنی حسینی ہیں، جناب امام حسن علیہ السلام سے امام حسن مسنہ سے آگے آپ کا سلسلہ چلا، اور ماں حسینی حسنی ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے آگے ان کا آتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے. تو ان کے متعلق، ان کے والدین کے متعلق میرا خیال ہے کہ بچہ بچہ ہمارے علماء کرام نے اتنا زیادہ ماشاءاللہ ذکر کیا ہے ان چیزوں پہ کہ آج ان کے والد کا جو سیب کا واقعہ ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے. یہ آپ کی پکیزگی اور تقوی کا کیا عالم تھا کہ ایک سیب کھا کر آپ نے کتنی دیر ڈیوٹیاں کی، کس لیے؟ تاکہ تقوی قائم رہے. اور والدہ کی بات کہ وہ والدہ جنہوں نے اپنی نظر سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہیں کی، کبھی اس کی آواز نہیں سنی، تو ایسی ہستیاں پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہوتی ہیں. تو جب یہ دونوں شہزادوں کی اولاد ملی الحسن والحسین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نایاب ہستی کا ظہور کیا جن کو ہم حضرت پیران پیر دستگیر حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی جیلانی محبوب سبحانی. آپ کا محبوب سبحانی جو ہے یہی بہت بڑا راز ہے. کیوں کہ بابا فرید سرکار کے جو غلام ہیں، خلیفہ ہیں، سید نظام الدین اولیاء، آپ محبوب الہی ہیں، اور غوث اعظم سرکار ان کے بھی سردار ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں. دوستو، محبوب الہی کا تعلق لقائے ربی سے ہوتا ہے. لقاء کا تعلق انسان کے دل میں جب خدا ڈیرا لگاتا ہے، قلوب المومنین عرش مولا، جب مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، یہاں پر آ کر خدا کی ذات اپنا ڈیرا لگاتی ہے،
تو اس وقت وہ لقائے ربی کے جلووں میں ہوتا ہے. ایک القاء ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے ولیوں کے دل پر بات آ جاتی ہے. لقاء ہے کہ دیدار کرتا ہے اپنے من میں اپنے یار کا. دل میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی دیکھ لیا. انوار و تجلیات کی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے قلب پر، تو یہ لقاء ہے، اس کو کہتے ہیں محبوب الہی. کیونکہ الہ کے لفظ کو بھی دیکھو تو ذرا دل کے اوپر بھی ذرا غور کرو تو یہ ملتے جلتے ہیں. کیونکہ گھر جو خدا کا ہے، یہ دل خدا کا گھر ہے. دل بدست آور کے حج ایک پرست، از ہزاران کعبہ یک دل بہترست. یہ دل کی بات ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کا یہ مقام ہے. اور پیران پیر دستگیر سرکار حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل دورانی ہیں. کیوں نہ ہو مقام؟ کیونکہ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہے. آپ محبوب سبحانی ہیں. دوستو، سبحان کا تعلق متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے. سبحان کا تعلق دیدار کے ساتھ ہے. لقاء جو اپنے من میں اپنے رب کے جلوے دیکھتا ہے وہ لقاء کے ساتھ محبوب الہ ہے. اور جو عیاں اپنے رب کے جلوے دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے. اس فقر کے مقام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ کاش ہم اس نبی کے امتی ہوتے. کیوں کہ اللہ کی ذات سے ذات کا تحلیق ہونا، کہ خدا کی ذات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور تحلیق ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں. والخلق کلہم من نوری، اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے. دوستو، یہاں تو نبی کے نور ہونے کی بڑی دور کی باتیں ہیں. آپ سب اس نور سے ہیں. اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ ہستی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ ہستی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. کیوں کہ جب تو اپنے آپ کو پہچانے گا تو تجھے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آئے گی. کیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے پہچان لیا اپنے نفس کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو. کبھی غور کیا تو کس کی فوٹو کاپی ہے؟ تیری اصل کون ہے؟ یہ چہرہ محمدی ہے. دوستو، ہم تو مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس مقام کو ماننے سے ہم آپس میں جگڑ رہے ہیں. ہم نے تو جا کر دوسرے مذاہب کو، دوسرے انسانوں کو جو بھی شکل انسانی رکھتا ہے اس کو جا کر دعوت دینی ہے. اور بھائی ہماری طرف متوجہ ہو، تمہاری صورت تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ہے. تم جس کی کاپی ہو اپنی اصل کو پہچانو. کلو شیء راجع الی اصلہ، حضور نے فرمایا ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے. تو اگر تم واپس جاؤ گے اپنی اصل کی طرف تو تمہیں پتا چلے گا ہمیں کس چہرے کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات نے بنایا ہے. ہر چہرہ مصطفیٰ ہے. اسی لیے کسی عاشق نے فرمایا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عقل کی نہیں بھائی، کیونکہ عقل اور عاشق میں فرق ہوتا ہے. عقل کتاب تک صرف ہوتا ہے اور عاشق ذات تک بھی پہنچ چکا ہوتا ہے. تو جو عقل سے عاشق کے مقام پر آ جائے اس کی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو ذات کے ساتھ بھی منسلک ہو گیا نا. تو عاشق ایک فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. کیوں اصل قرآن ہے؟ کہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے.
اور وہ کون سے انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کہ اللہ نے اس چہرے کو سامنے رکھ کر یہ ساری نعت پڑھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی الف لام میم. یہ کس کی باتیں ہیں؟ کبھی حامیم. یہ تو اسرار ہیں، راز ہیں. کسی اہل فقر کی بارگاہ میں پہنچو تو انشاءاللہ ان اسرار سے بھی آپ کو مستفید ہو جائیں گے، آپ کو فیض ملے گا. تو میں بات فقر کی ہوئی تھی، تھوڑی سی آگے چل پڑی تو فقر پہ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو کاش اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کرتا، ہم تیرے محبوب کے امتی ہوتے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات سے تحلیق کیا ہے اور باقی سب صفات سے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ذات کا تحلیق ہونا یہ فقر ہے. بغیر کسی واسطے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے نور سے تحلیق ہوئے ہیں. اور اب والفقر منی، حضور نے فرمایا الفقر و فخری کہ یہ مجھے فخر ہے. اس چیز پر، کس پر؟ اپنے فقر پر. والفقر منی، اور اب آگے فقر میری ذات سے ہوگا. حضرت داتا علی حجویری، حضور غوث پاک سرکار، یہ وہ ذاتیں ہیں خواجہ معین الدین چشتی کہ جن کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب توسل ہوتا ہے تو پھر ان کے ماتھے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شمع جلنے لگتی ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. یہ دیکھیں ہماری دائیں آنکھ، بائیں آنکھ، یہ ترازو ہے. جب ہم اللہ اور رسول لا یفرقوا بین اللہ و رسولہ، نہ فرق کرو اللہ اور رسول کے درمیان، تفریق نہ پیدا کرو. یہ قرآن میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے. جب ہم یہ تفریق سے نکلتے ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول کی حقیقتیں کھلتی ہیں. اللہ کی ذات جب اسرار کھولتا ہے تو انسان ان دونوں آنکھوں سے یہ دائیں اور بائیں آنکھ کا راز جانتا ہے. اللہ، توحید اور رسالت، یہ دونوں جلوے جب اس کے سامنے آتے ہیں اور پھر جب وہ سرنگوں ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ سجدہ ریز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جب وہ دونوں اطاعتوں میں اپنے سر کو زمین پر لگاتا ہے تو اس کے بعد جب اللہ کی ذات اس کا سجدہ قبول کرتی ہے تو جیسے ہی وہ پیشانی اٹھاتا ہے اس کے ماتھے پہ یہاں پہ یہ قندیل جل رہی ہوتی ہے. حضور کا فیض عطا ہو چکا ہوتا ہے، طریقت مصطفیٰ پہ اس کو فیض ہوتا ہے. اور اس ہستی کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں دوستو، جب پلڑے دونوں برابر ہو جائیں ترازو کے تو درمیان والا حصہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا چہرہ خود بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی ذات نے نواز دیا ہے. کیا نوازا ہے؟ وہ ہوتا کہ اللہ کی ذات دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی. اور جب اطاعت قبولیت پہ پہنچی تو اللہ کی ذات نے اپنی بارگاہ میں جب سجدے کی توفیق دی تو جب وہ سجدہ قبول ہوا تو اللہ کی ذات نے اسے واول الامر منکم، اللہ کی ذات موجود ہے، حضور کی ذات موجود ہے. اللہ اپنی توحید، اللہ اپنی ذات میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت میں موجود ہیں. اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فیض جاری و ساری ہے. یہ ذکر کیا کس نے؟ اللہ والے نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ نے مور لگا دی اس پہ. اب وہ اول الامر ہے، اللہ کا چراغ ہے، وہ خدا کا چراغ بن چکا ہے. اب وہ ایسا شجر ہے، شجر طیبہ ہے، وہ چراغ ہے، وہ چشمہ ہے. اس کے پاس بیٹھو گے، اگر وہ درخت کی صورت میں جاتے ہو تو تمہاری جولی میں کیوں نہ پھل پڑے. الف اللہ چمے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی ہوں. اگر
چراغ کی صورت میں جاتے ہو تو چراغ کے پاس ہمیشہ پروانے جاتے ہیں، مکھیاں نہیں جاتی. کیوں؟ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مکھی دنیا داروں کی مثال ہے، وہ گندگی کی طرف جاتی ہے، کبھی چراغ کی طرف نہیں جاتی. چراغ کی طرف پروانے جاتے ہیں، وہ پھول ہیں، اللہ والے پھول ہیں، بمرے جاتے ہیں ان کی طرف، وہ خوشبو کے متوالے ہوتے ہیں. تو ایسے نایاب لوگ اللہ کے چراغ ہیں. تو وہ ان کو والفقر منی، یہ فقر کا فیض ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توسط سے بھیج دیا ہوتا ہے. اب حکم ہوا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اور اہل امر کی، منکم جو تم میں سے ہیں. اول الامر کی کیا نشانی ہے دوستو؟ یہ سامنے بلب ایک لگا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس بلب کو ایک گرم تار لگی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی. ایسے ہی ہوتا ہے دوستو. جب یہ دونوں تاریں لگی ہوں تو سوچ لگائیں تو بلب روشن. اللہ کی ذات جب کسی کی عبادت قبول کرتی ہے، اپنی بندگی اللہ کی ذات اس کی قبول کر لیتا ہے، تو توحید کا نور اللہ اسے عطا کرتا ہے. کون سا نور؟ نور توحید. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وہ پورا حق ادا کرتا ہے، غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے نور توحید کے ساتھ نور رسالت عطا کر دیتی ہے. نور توحید ہے گرم تار، نور رسالت ہے ٹھنڈی تار. جلال جمال، جلال اور جمال کا جب سوچ لگتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ایک بلب کی صورت میں، یہ دل جو ہے یہ بالکل بلب کی طرح ہے، اس کے اندر فلمنٹ، اس میں یہ کرنٹ آ گیا ہے توحید اور رسالت کا، جلال اور جمال کا، ٹھنڈی اور گرم تار کا. جب یہ سوچ لگتا ہے تو وہ بلب اندر سورہ نور پڑھو اس کی مثال کہ وہ قندیل چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہے اور اللہ کے نور سے، اللہ رسول کے نور سے وہ جل چکی ہے. اب یہ ہمارا گھر جو ہے، یہ جسم، یہ اللہ کا گھر ہے. اب اس گھر میں جب دل اس طرح روشن ہو جاتا ہے تو وہ بندہ دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بن جاتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کو ہادی پیشوا مرشد کہتے ہیں. اگر یہ امانت آئی ہے وجود میں تو وہ بندہ مرشد ہے، حضور کا غلام ہے اور دین محمدی کے لیے ایک چراغ کی صورت میں باہر آ چکا ہے. اب لاکھ پھونکے مار لو، اللہ کی ذات بھی فرما رہی ہے میرے محبوب کا غلام ہے، لاکھ پھونکے مارو اس چراغ کو، یہ نہیں بجھنے والا، میں اس نور کو مکمل کروں گا. دیکھ لو داتا علی اجویری سرکار کی، آپ کی جسمی اولاد کوئی نہیں لیکن روحانی اولاد کا ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش ایک دفعہ داتا حضور فرما دیں کہ یہ میرا. ہر وقت یہ عرضیں ہو رہی ہیں، غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں کہ کاش کہہ دیں یہ میرا ہے. یہ کہاں سے سنت ملی ہے؟ یہ وہیں سے ملی ہے ان شانیہ والابتر سے کہ محبوب نہ غم کیجئے، آپ کی اولاد کے تو چرچے ہمیشہ رہیں گے. جو آپ کو کہتے ہیں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، وہ ابتر رہیں گے. تو یہ اللہ کے جلائے ہوئے چراغ ہیں جن کی روشنیاں انشاءاللہ دن بدن بڑھتی رہتی ہیں. یہ زندہ ہوتے ہیں تو ایک تار والی تلوار، دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو دو داری تلوار، ڈبل فیض ان کا جاری ہو جاتا ہے. الحمدللہ بالکل یہ حقیقت ہے. تو دوستو مرشد کامل اسے کہتے ہیں جسے توحید اور رسالت کا، جلال اور جمال کا اللہ جب نور عطا کرتا ہے تو اس کے وجود میں جو دل ہے وہ روشن ہو کر بلب کی طرح اس گھر کو روشن کرتا ہے. تو اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے؟ احسن کما صلی اللہ علیہ کا، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو اپنی امانت دی، اپنے محبوب کی غلامی میں قبول کر لیا. اب کیا کرو کہ جو تم پر احسان ہوا ہے یہ دوسروں پر بھی کرو. کیوں کہ جو خدا نے چلائے ہوں، جو خدا کی ذات نے چلائے ہوں وہ چشمے ہوتے ہیں اور جو نفس سے باتیں نکلتی ہیں وہ گٹر ہوتے ہیں. فرق دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب بولتے ہیں
حضور کے عاشق جب بولتے ہیں تو چشمے ابھر رہے ہوتے ہیں توحید اور رسالت کے نور کے، کیونکہ وجود میں آئے وہ ہے۔ بھائی جو برتن میں ہو وہی باہر نکلتا ہے۔ جب برتن میں ہی اللہ رسول کا نور آ چکا ہے تو جب وہ برتن سے باہر نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حکمت کا درخت دل میں لگایا جاتا ہے، دماغ میں پکایا جاتا ہے اور زبان کے ذریعے کھلایا جاتا ہے۔ کہ جب درخت کا پھل اترنے کا مطلب کیا ہے کہ پھل پک چکے ہیں، اب پکی باتیں کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں کرتا ہے، لیکن علم و حکمت پہ وہ پہنچا کیسے؟ اب میں پہنچنے کی طرف، کیونکہ میں نے فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی بات کی ہے، میں انشاءاللہ اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وہاں تک پہنچا کیسے ہے۔ دوستو علم حکمت، یہی قرآن میں بھی اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جسے علم و حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر مل گئی، یعنی بہت بڑی خیر، سب سے بڑی اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور ان کی نسبت سے من فقر و منی کی صورت میں وہ خیر کثیر کس طرح مل رہی ہے۔ بات ولایت کی ہے، آج جناب غوث اعظم سرکار کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں، تو ان کی ذات پہ یہ بات ہو چلی کہ پہلی کلاس ہمارے دین اسلام، دین حق جو ہے، جو اولیاء کرام نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اس میں پہلی کلاس شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد حقیقت ہے، حقیقت کے بعد معرفت ہے۔ شریعت ظاہری اسلام کے قانون کے مطابق کوئی بھی اس پہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرقہ ہو، شریعت سب کے لیے موجود ہے۔ طریقت کے رستے ہیں، کوئی نقش بند ہے، کوئی سور وردی ہے، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، کلندری ہے، نجفی ہے، یہ آگے جو طریقت کے ہیں سلسلے یہ مختلف ہیں، لیکن کسی پہ بھی چلو تو تمہیں اس بارگاہ سے جا کر حقیقت ملے گی۔ یہ وہ رستے ہیں کہ جو آپ کو حقیقت کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ جب حقیقت ملتی ہے تو اس حقیقت کو دیکھ کر جب عاشق نظر اٹھاتا ہے ادھر ادھر تو کیا دیکھتا ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جو حقیقت دیکھی ہے، جو حضور کے قدموں سے ملی ہے کہ جدھر دیکھو محمد ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جدھر دیکھو محمد ہی محمد ہے، تجلی تیری ذات کی سو سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وہ حقیقت کو جب ہر طرف دیکھتا ہے عیاں کہ ہر ذرے ذرے میں وہی موجود ہے، کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور تحلیق ہے، اللہ نور قدیم ہے، قدیم سے تحلیق ہوا، تو جب وہ جلوے دیکھتا ہے تو معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ معرفت کا تعلق علم سے ہے، جان لینا، پہچان لینا۔ جب اسے پہچان ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہونے کے بعد عشق سوار ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق کا تعلق ہی دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب عشق کی منزل میں آتا ہے تو کچھ ایسا مٹ جاتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ جب اپنی ہستی کو مٹاتا ہے تو فنا سے بھی گزر جاتا ہے۔ 4 کے بعد 5 عشق اور 6 مقام پر فنا ہے۔ 6 کلاس پہ چلا گیا، معرفت ملی ہے لیکن زبان نہیں ابھی کھلی۔ معرفت کیا ہے کہ پھل لگ گیا ہے لیکن ابھی کچا ہے، شکل دیکھ لی ہے، ابھی اسے پکانا ہے۔ کون پکائے گا؟ عشق پکائے گا، کیونکہ عشق کچھ نہیں چھوڑتا، عشق اپنے سوا سب کچھ فنا کر دیتا ہے۔ تو مقام فنا سے گزرا تو اللہ کی ذات نے مقام بقا عطا کیا۔ جب بقا میں آیا تو اللہ کا راز بن گیا، اس کے محبوب کا خادم بن گیا۔ اس مقام پہ آ کر اللہ کی ذات نے اسے حکمت بھی عطا کی۔ دوستو حکمت حکم سے ہے، حکمت حکم سے ہے، حکم امر سے ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات نے معرفت دی، مقام جب بلند ہوا تو حکمت بھی عطا کی کہ اب اللہ کا امر آ گیا ہے۔ کیا امر آ گیا ہے؟ کہ اب دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ کھانا پک چکا ہے، اللہ کی ذات نے یہ پھل پکا دیا ہے، یہ چراغ جلا دیا ہے، اس کی روشنی دو دوسروں کو، یہ پھل دوسروں کو دو، یہ چشمہ چل گیا ہے، اب پانی دوسروں کو بھی دو۔ تو دوستو
جو اس طرح چلتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کی ذات ان کی زبان سے علم و حکمت کی باتیں دوسروں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان کو عارف کامل بھی کہتے ہیں. سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں باج وصل اللہ دے باہو، باج وصل اللہ دے باہو، باج وصل اللہ دے باہو، سب قصے کہانیاں ہوں کہ تیرے پاس تصدیق نہیں ہے. اگر خدا کے ساتھ تو نے وصل پایا ہے، کیا وصل؟ الفاظ جدتی وحالی الخود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ ہوتے جسم نہ کون نہ ہوتے مکانی ہو، اینو این تھیوسی باہو سدے وادر سبحانی ہو. جب یہ بات آئی تو اب حکم ہوا کہ اب حکم، حکمت حکم، اب حکم کیا کہ آپ دوسروں کو بھی ہدایت کا رستہ دو. اب ہادی برحق ہو، اب تمہاری طرف سے دوسروں کو ہدایت، علم و حکمت آ چکی ہے، آپ دوسروں کو ہدایت دو. کیسے یہ ملتی ہے؟ ایک تو یہ میں نے 7 کی گنتی کی. دوستو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی اکثر کتابوں میں نے خود پڑھا ہے، یہ حدیث قدسی کوٹ کی ہے، وہ میں آپ کے گوش کے ساتھ کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی اللہ کی ذات فرماتی ہے طلبنی وجدنی، طلبنی وجدنی، طلبنی اللہ کی ذات فرماتی ہے جس نے مجھے طلب کیا، وجدنی اس نے مجھے پا لیا، وجدنی عرفنی جس نے مجھے پا لیا، عرفنی اسے میری معرفت ہو گئی، اس نے مجھے پہچان لیا. عرفنی احبنی جس نے مجھے پہچان لیا اس کو میری حب ہو گئی، جس کو میری حب ہوئی احبنی اشکنی وہ میرا عاشق ہو گیا. یہ چھوٹی یہ اپنے لیے اللہ کی ذات اشکنی جو میرا عاشق ہوا. اللہ کی ذات کیا فرما دے؟ قتل تو ہوں، اس کو میں نے قتل کیا. خدا کی ذات خود فرما رہی ہے کہ جو میرا عاشق ہوتا ہے اسے میں قتل کرتا ہوں. کیسے قتل کرتا ہوں؟ قتل تو ہوں دی تو ہوں، اس کا قصاص ہے، دید ہے. اگر کسی سے قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میں کیا دیتا ہوں؟ اللہ نور ہے، وہاں خون نہیں وہاں نور ہے. تو اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے کہ قتل تو ہوں دی تو ہوں. کیا دی تو ہوں؟ واہ نہ دی تو ہوں کہ اس کی دید یہ ہے کہ میں ہو جاتا ہوں. یہ اللہ رسول کا فضل ہے. تو دوستو فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو. کون سے اہل ذکر؟ جن کو توحید اور رسالت کا سچ لگ چکا ہے اور علم و حکمت عطا ہونے کے بعد اللہ کی ذات ان کی زبان سے اسرار اپنے ظاہر کر رہی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر دین محمدی کا چراغ لیے آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر حق کہنے کے لیے کسی بھی قربانی سے گزرنا پڑے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں. حضور پیرا نبی دستگیر حضرت سید عبد القادر گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار فرماتے ہیں آپ اسی مقام پر آ کر، دوستو اہل ذکر کے مقام پر آ کر حضور پیران پیر دستگیر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو، اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو پھر کتابوں کو نہ تلاش کرو، ادھر ادھر نہ گھومو. کیا کرو؟ آپ اپنے ملفوظات میں، یہ نور بصیرت میں اکثر نوائے وقت والے یہ چھاپتے رہتے ہیں، میں نے خود کئی دفعہ پڑھا اس کو، کئی دوستوں کی نظر سے گزرا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو آ جاؤ میری مجلس میں، کہ عبد القادر بولنے والا نہیں ہے، خدا ہی بولتا ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو میرا قرب نوافل کے ذریعے قطب ڈھونڈتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. پھر وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ نہیں ہوتا میں ہوتا ہوں. یہ ہے مقام بقا. تو مقام بقا پہ جا کر جو کلام ہوتا ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی بہت بڑی کامل ہستی فقر کی ہوئی ہے.
اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ان کا پیر شاہ غازی کلندر جو ہیں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ اپنے مرشد کی اس مقام پر کیا تعظیم پیش کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پیر میرے دی صحبت مجلس، پیر میرے دی صحبت مجلس وعدے نفل نمازوں، جس دا ایک ایک سخن شریف کرتا ہے محرم رازوں۔ سخن گلاں کہندے نے میرے پیر دیاں گلاں سنو، میرے پیر دیاں گلاں وچ او گلاں نے کہ جیڑیاں رب دے راز پئیاں کھول دیاں نے۔ دوستو، اللہ کی ذات نے آپ خوش نصیب ہیں کہ اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی صحبت لینے والے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ والے کی صحبت میں گھڑی گزارتا ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل گھڑی اسے ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ یہ دیکھیں، لائٹ سامنے لگی ہے، ہم بیٹھے ہیں تو اس کی لائٹ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے نا۔ اللہ کا بندہ اللہ کے نور کا چراغ ہوتا ہے، تو اللہ کے نور کی تجلی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں تو کوہ طور کی مثال دیکھ لو، اللہ کی کسی شاعر نے بہت خوب فرمایا کہ یہ تو تجلی تھی آشنا کی آشنا کے لیے، کیوں کوہ طور پہ ہوتے بے نقاب، یہ تجلی تو تھی آشنا کی آشنا کے لیے۔ تو دوستو، وہ تجلی سے ذل جلال، یہ دیکھیں ذل جلال والاکرام، اللہ کی ذات اپنے جلال سے تجلی کرتا اور والاکرام محبوب کی صورت میں چراغ جلاتا ہے۔ تو جب یہ چراغ جلتا ہے جیسے یہ بلب جلا ہوا ہے، تو دوستو نور کو لینا ڈائریکٹ، یہ کسی کے پاس کی بات، یہ اللہ رسول کے فضل سے ہے جہاں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نور کو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو اللہ والا تو ہے ہی نور کا چراغ، آپ اس کی صحبت میں بیٹھ کے، جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھ گئے تو آپ نے گھڑی پر محبت سے عقیدت سے اس کی گھڑی وہاں پہ صحبت کی، تو وہ نور کی جو تجلیاں تھی وہ آپ کے اوپر نہیں پڑی، یہ روشنی پڑ رہی ہے تو نور نہیں پڑے گا۔ تو وہ نور جو آپ کو اللہ والے کی صحبت سے ملا وہی آخرت میں آپ کو نور والا کہہ کے اٹھائے گی۔ یہ نور والا آیا ہے محمدی، یہ حضور کا غلام ہے جو نور لے کر آیا ہے۔ وہاں پر کہیں گے منافق، کیا ایمان والو، یہ تمہارے پاس جو نور ہے جو تمہیں لے کر جا رہا ہے تمہاری منزل کی طرف، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ کہیں گے یہ ہم نے دنیا سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہا کہ اللہ والے وہاں پہ تھے۔ تو جنہوں نے اللہ والوں کی تعظیم کی، کون سے اللہ والے؟ جن کو اللہ اور اس کے رسول کا نور عطا ہوا ہے۔ اگر ایسی حالت ہے تو وہ پیر ہے، ورنہ اگر وہ پیر اپنے آپ کو کہلا رہا ہے تو وہ بھی شیطان ہے۔ کس وجہ سے وہ شیطان ہے؟ بھائی بندہ نفس کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم زندہ کو مردہ کرتے ہیں، مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ کیا بندہ نفس کے ساتھ زندہ ہوتا ہے؟ یہ ایک گندے قطرے کی پیدائش ہے آپ کی، ہم ماسوائے معصوم ہستیوں کے اس طرح ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفسانی انسان، حیوان ناطق، باتیں کرنے والا حیوان۔ جب اس کے بعد انسان کے اندر، اس کے اندر والا انسان جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، دل اس کا زندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ انسانیت میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی مقام نفس پہ رہ کر ہی کہے کہ میں دوسروں کو ہدایت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو پھر ایسے ہی وَيَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن پاک میں اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو جن کو خود ہدایت نہیں، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہادی بن ہدایت نہیں، ہادی بن ہدایت نہیں توڑے پڑھن پہ سلاتا ہوں، کہ اگر ہادی ہو، آپ ماشاءاللہ سارے ہی ماننے والے ہادی کے، جو ہادی کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت بھی ہوتے ہیں۔ چراغ تو ایک ہوتا ہے، سورج ایک ہے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس نظام کو اور اس ہستی کو ماننے والے بادب ہیں تو آپ راہ راست پہ ہیں، جو ان کا منکر ہے وہ سمجھ لے وہ کون سے راستے پہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین کی اطاعت ہے، یہی الف ہے۔
تین کی اطاعت کو ہی الف کہتے ہیں، جو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس نے مجھے 1 ارب پڑھایا اس نے مجھے خرید لیا. کس نے خریدا؟ حضور نے خریدا. کیسے دوستو؟ 1 الف میں 3 کات ہوتے ہیں، 1 2 3، قلم کے 3 کات لگاؤ الف بنتا ہے. اطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر منکم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام پیشوا ہادی کی معرفت کے بغیر دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ لوگ بھی جان لیں کہ جو علی علی تو کہتے ہیں لیکن طریقت میں نہیں آتے. یہ نقطہ ہے طریقت کا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو، پیشوا کو، ہادی کو نہ پہچانا وہ غفلت کی موت دنیا سے گیا. یہ آپ کا فرمان ہے. اور میں نے اس پہ بڑے مباحثے دیکھے ٹی وی پہ، بڑے بڑے نامی گرامی جو فرقوں کے عالم ہیں نا، جو ماننے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر ان سے ہی پوچھ لو کہ تم نے اپنے ہادی پیشوا امام کو دیکھا ہے، اس کی معرفت رکھتے ہو؟ معرفت تو یہی ہے نا، جیسے عابد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، جناب صوفی صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب، آگے نسبت ہو اور زیادہ کلوز ہو جائیں، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانیں، پھر رہنمائی بھی لینی ہے، سارا کچھ ہدایت بھی لینی ہے. تو یہ نظام ولایت جو ہے اسے سمجھنا چاہیے. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے. اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے، ولایت کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے، تو خلافت راشدہ کا نظام دے کر بتا دیا کہ یہ دیکھو ولایت اور خلافت کے سنگم سے راشدہ بنے گی. اسی کا نام خلافت راشدہ ہے. جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتا وہ مولا علی کو نہیں مانتا. کیوں کہ مولا علی سرکار نے خود مشاورت دی، مدد دی، اور پھر اسی منبر پر بیٹھ کر خود خلافت بھی کی. اپنے بیٹے کو بھی خلافت میں بٹھایا. تو وہ 30 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ پاک ڈالیں تو یہ 5 ہستیوں نے جو وقت گزارا، اس کا نام خلافت راشدہ ہے. تو دوستو ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے کچھ اتحاد کی بات کرنی ہے، ایک ہونا ہے. آج اگر آپ کے پاس نظام موجود ہے تو وہ ولایت ہے. ولایت ہر دور میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. آپ اگر حضرت پیران پیر دستگیر سرکار کی ولادت اور دنیا سے جانے کا راز پہ ذرا غور کریں تو دیکھیں اور کتنے راز کھلتے ہیں. 470 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لائے. 4 اور 7 11، 11ویں والی سرکار، ٹھیک ہے، 11ویں والی سرکار آپ تشریف لائے. اور جب آپ دنیا سے جاتے ہیں 11 ربیع الاول، اور ہجری کیا تھی 561. کتنی ہے؟ 561. 5 6 11 اور 1 12. آپ سجدے میں گئے ہیں، پردہ پوشی کی ہے آپ نے 12 میں. جب یہ پیشانی اٹھے گی تو امام کا بھی ظہور ہوگا. ولایت اور امامت کو جدا نہ کرو. یہ نظام ہے، جو نظام سے کھیلتا ہے وہ اپنی ہستی سے مٹ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امامین، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ایک نظام کے تحت سارا نظام چل رہا ہے. جس نے کہیں بھی نظام کو توڑنے کی کوشش کی وہ خود ہی ٹوٹ گیا. تو دوستو جناب پیران پیر دستگیر سرکار کا آج آپ نے بہت عظیم الشان پروگرام کیا ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے. ہماری گفتگو تو ایسے چلتی رہتی ہے، بات سے بات نکل جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، لوگوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے، تو درود السلام اور سلام پڑھیں. بہت شکریہ. میں نے کوئی بات کی ہو، اگر پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. منیب شاہ صاحب پیچھے کر لو، پی لو، آپ پی لو. منیب شاہ صاحب سیو کرنا، سیو تو جانے رحمت کو
मुस्तफा जाने रहमान